محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمدعلی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ تسی زیارت فرما رہے ہو مناظر اسلام، محقق اہل حدیث، استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف فرمانے۔ میں جس اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کرا اتنا ہی کم میں، اور تساں دوست احباب دی تشریف آوری میں دل دی اتھا گہرائیاں تو خوش آمدید کہنا اور شکر گزارا۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات تو بعد حضرت شاہ صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ صدارتی کلمات واسطے تشریف لے آندے نے سفیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفیتullah شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ منو کے درخواست کرنا کہ ہما اقتیان اور صدارتی کلمات وڑے سامنے بیان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت الی الاسود والاحمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نبیوں کا رتبہ بڑا ہے مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے اور آپ کا رتبہ سب بڑوں سے بڑا ہے۔ جو کچھ تھا ناتمام مکمل اسے کیا، اس لیے حضور آئے تمام انبیاء کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان بزم، محفل اور مجلس جسے سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام اقدس اور اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے، الحمدللہ برادر عزیز حضرت مولانا حافظ محمد ذیشان مدنی صاحب، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی برادرم عبدالوحید صاحب اور دیگر احباب، میں سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ تمام مدعوین علماء کرام اپنے وقت پہ تشریف فرما ہوئے۔ سامعین بڑی محبت سے رات گئے تک تشریف فرما ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ محبت، یہ عقیدت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں فخر سادات، ترجمان اہل حدیث، وکیل اصحاب الحدیث حضرت مولانا محمد سبطین شاہ صاحب نقوی متان اللہ بطول حیات ہی، مدیر جامعہ امام بخاری سرگودا، رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے انتہائی قیمتی لمحات، قیمتی وقت نکال کے اہل سیالکوٹ کی درخواست پہ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت شاہ صاحب کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے،
اور ان کی جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب کے شب و روز لیل و نہار الحمدللہ کتاب و سنت کی ترویج کے لیے، توحید و سنت کی اشاعت کے لیے، سرور کائنات کی سنت کے احیاء کے لیے، آقا کی حدیث کی عظمت کے لیے، صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے وقار کے لیے، سرور کائنات کی آل اطہار کی اس کائنات میں حقیقی عزت کے لیے صرف ہیں۔ اللہ رب العزت یہ جہود مبارکہ، یہ جہود طیبہ، یہ جہد مسلسل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور تا دیر حضرت شاہ صاحب سے دین حنیف کے پرچار اور اشاعت کا یہ کام اللہ رب العزت لیتا رہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ اور اہل حدیث یوتھ فور سیالکوٹ کے تمام ذمہ داران کی طرف سے حضرت سید صاحب کا ممنون بھی ہوں، شاکر بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں۔ اللہ رب العزت حضرت کی حفاظت فرمائے۔ سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اس رب کی دھرتی پہ آسمان کی نیل گنت چھت کے نیچے اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ حقیقت میں مالک حقیقی کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے میں تحسین کے کلمات اور عقیدت کا خراج پیش کروں گا حضرت شاہ صاحب کو، جس طرح انہوں نے مسلک اہل حدیث کی اشاعت، کتاب و سنت کی ترویج، کتاب و سنت کے احیاء کے لیے اپنی خدمات کو بروئے کار لایا ہے، وہ حضرت کا اللہ رب العزت کے فضل سے خاصہ ہے، انہی کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت شاہ صاحب کے کردار کو، ان کی گفتار کو، ان کی خدمات مسلک اہل حدیث کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب کے خطاب سے قبل سرور کائنات کی عظمت اور مقام و مرتبہ کے حوالہ سے منظوم کلام کے لیے صرف چند اشعار آپ کی خدمت میں زحمت دوں گا۔ برادرم حضرت مولانا قاری محمدعلی صاحب وہ تشریف لائیں اور منظوم کلام پیش فرمائیں، اور حضرت شاہ صاحب اللہ کے فضل سے فاضلانہ، عالمانہ، ادیبانہ، خطیبانہ خطاب آپ کی جولیوں کی زینت کرتے ہیں۔ جناب قاری محمدعلی صاحب تو حاضر ہیں۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پچھلا ملہ نہیں بول رہا، کو ذرا پچھلا نہیں بول رہا، کو سبحان اللہ۔ یاد رکھو شاہ صاحب آگے نے ٹائم کٹ کے آگے نے تواڈے واسطے سیالکوٹ سے آگے نے، لیکن خطاب تسی سنانا ہے۔ جنہیں بیدار ہو گئے شاہ صاحب انشاءاللہ انہاں اچھا خطاب کریں گے، ذرا بیداری دا ثبوت ہو۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنے دل میں گنبد خضرا، اپنے دل میں گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنے دل میں گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پس وہ کیسے ہو سکتا
جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔